بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز ناظرین اکرام، شاعر کہتا ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن عظیم الشان جس کے متعلق علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ کا معمول ہو یا نہ ہو، روزانہ کا معمول کے مطابق قرآن عظیم الشان پڑھتے ہوں، علماء کہتے ہیں کہ ایسا پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ کیا محفوظ رہتا ہے؟ ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو روزانہ قرآن پڑھتے ہوں ان کے ساتھ اللہ کا کیا انعام ہوتا ہے۔ تھوڑا سا تصور کیجیے، ان کے ساتھ اللہ کا کیا انعام ہوتا ہے۔ دل میں جھانک کر دیکھیے اپنے، معلوم ہو جائے گا آپ کو، جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا انعام ہوتا ہے، کیسے انعامات سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم جیسے گنہگاروں کو، خطاکاروں کو، بدکاروں کو اللہ نے قرآن عظیم الشان اپنے کلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ سندھ میں ایک واقعہ گزرا ہے، ہمارے ہندوستان کا واقعہ ہے، سندھ کے اندر۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم الشان بندوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اللہ نے بندوں کے لیے ہدایتیں نازل فرمائی ہیں، اور بندہ اس سے راستہ پا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو عبادت نہیں کہا، اللہ نے قرآن کو ہدایت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہدایت کہا ہے۔ سندھ میں ایک ہندو لڑکی تھی، اور اس کے سہیلیاں تھے مسلمان، اور آپ کو معلوم ہے گاؤں میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، اگر مسلمان دوست ہے تو اس کے غیر مسلم، کافر، ہندو دوستاں بھی رہتے، تو انہیں اس کے گھر کو آتا، انہیں اس کے گھر کو آتا، ایسا معمول چلتے رہتا۔ تو سندھ کے اندر ایک ہندو لڑکی ہے اور اس کے مسلمان لڑکیاں سہیلیاں ہیں، ان کا بھی ایسا ہی معمول تھا، انہیں ان کے گھر کو چلے جاتے تھے، انہیں ان کے گھر کو چلے جاتے تھے۔ تو وہ ہندو لڑکی 8 سال 9 سال جو بھی عمر ہے اندازہ لگائیے آپ، مسلمان سہیلیاں کے پاس آیا جایا کرتی تھی، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ ان مسلمان سہیلیوں کی ماں بچوں کو قرآن عظیم الشان پڑھاتی تھی۔ کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن عظیم الشان پڑھاتے تھے۔ اب جب یہ ہندو لڑکی اپنے سہیلیوں کے ساتھ مسلمان سہیلیوں کے گھر میں آتی یا سہیلی کے گھر میں آتی، تو بچوں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، اور جب دل میں خواہش پیدا ہوتی تو انسان بے چین ہو جاتا، بے قرار ہو جاتا، اس وقت تک جب تک کہ اس خواہش پر عمل نہ کر لے۔ وہ ہندو لڑکی جس کی عمر 9 سال 10 سال 8 سال جو بھی ہو، اس باجی کے پاس یعنی سہیلی کی اماں کے پاس گئی اور جا کے بولی، اماں یہ آپ کیا پڑھا رہے؟ باجی بولے
کہ میں بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہوں، معصومیت چہرہ ہے، ہندو ہے، کافر ہے، بڑے پیارے بڑے لہجے میں، پیارے انداز میں خالہ سے یعنی باجی سے کہہ رہی ہے کہ باجی میں بھی قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، میں بھی کیا کرنا چاہتی ہوں؟ قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے بھی قرآن پڑھا دیجئے۔ باجی بولے نہیں، یہ قرآن صرف مسلمان پڑھتے ہیں، آپ کو میں نہیں پڑھا سکتی ہوں۔ میں بولے کہ پڑھنے کے لیے کیا کرنا؟ میں اگر قرآن سیکھنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو باجی بولے آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا، مسلمان بننا ہوگا۔ اب معصوم چہرہ ہے، معصومیت کے ساتھ مسلمان بننا ہوگا جملہ جب کانوں میں گیا تو باجی سنا، اماں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ماں باپ اگر میں مسلمان بن گئی تو مار مار کے مردہ ڈال دیتے میرا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آخرکار بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا، میں بتلایا نا، اللہ جس کے حق میں ہدایت لکھتے اس کے دل میں طلب پیدا کر دیتے، اور ہم نے بارہا سنا ہے اللہ جس کے حق میں ہدایت لکھ دے دنیا کی پوری طاقت مل کر اس کو روک نہیں سکتی، اور اللہ جس کے حق میں ہدایت نہ لکھے دنیا کی ساری طاقت مل کر اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتی۔ دل میں طلب پیدا تھی، وقت گزرتا گیا، آئی بولے کہ نہیں باجی میرے کو قرآن سیکھنا ہے، آپ میرے کو قرآن سکھا دیجیے، اور میں مسلمان بنتی ہوں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ اللہ کی شان، یہ جوانی کی عمر تک پہنچی، ادھر ناظرہ مکمل قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ لی، تجوید کے ساتھ۔ آج 30 سالہ ہو رہے کہتے، 40 سالہ ہو رہے کہتے، 60 سال ہو رہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں اپنے بڑوں سے سنا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مرنے کے بعد اس کے نام پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اور علماء کہتے ہیں قرآن عظیم الشان کا حق ہے کہ ایک مسلمان بندہ یا ایک مسلمان اللہ کی بندی سال میں 2 مرتبہ قرآن عظیم الشان کو پڑھے، یہ قرآن کا حق ہے۔ ہما کو نوجوان بچوں کو لے لو، انٹرنیٹ پر گھنٹوں بیٹھ جائیں گے، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کی محفلیں سجائیں گے، لیکن سالہ گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، ہفتے گزر جاتے، 2 آیتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور ایسے بھی اللہ کے بندے جن کو قرآن سورتیں بھی یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے۔ طلب پیدا ہوئی، قرآن عظیم الشان جوانی کی عمر تک نادرے کے ساتھ ایک ہندو لڑکی مسلمان بن کر سیکھ لی۔ اب ادھر گھر میں اس کے شادی طے کر دیے۔ اب جب شادی طے کر دیے، وہ بھی ایسے لڑکے کے ساتھ جو کٹر ہندو تھا، پنڈت، کٹر ہندو۔ اب اس کو گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ باجی کے پاس آئی اور مشورہ کرنے لگی، باجی میں کیسا کروں، میری تو اب شادی ہونے والی ہے اور میں قرآن پڑھے بغیر رہ نہیں سکتی، کیونکہ میرا دل قرآن سے لگ گیا، میں قرآن سے اتنی محبت کرنے والی ہوں کہ بغیر قرآن پڑھ کے میں رہ نہیں سکتی، تو میں کیسا کروں، میری تو شادی ایک پنڈت سے ہو رہی ہے۔ باجی بولی کہ اچھا ٹھیک ہے، جس وقت تیری شادی ہوگی اس وقت میں تجھے تحفے میں قرآن دوں گی، اور ایسا پیک کر کے دوں گی، اور ہدایت یعنی تاکید بھی کر دوں گی کہ اس کو صرف دلہن کھولے اور تنہائی میں کھولے، اپنے سسرال میں جا کر کھولے۔ لڑکی بولی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ شادی کا وقت آیا، باجی نے کیا کیا، ساڑیاں منگائے، پہلے نیچے بہت سارے ساڑیاں، پھر اوپر ساڑیاں، سیٹ پہ ساڑیاں، بیچ میں قرآن عظیم الشان رکھ دیے۔ اس کو ایسا پیک کرے بس سمجھ لیجیے آپ، محسوس ہی نہیں ہونا کوئی چیز اندر ہے بولے، اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ ہدایت دیے کہ یہ دلہن ہی کھولے سسرال میں تنہائی میں جا کر۔ یہ سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں آپ کو باتیں۔ تو ایسے ہی ہوا، اللہ کی شان، میں نے اس سے پہلے ہی کہا، دیکھو جو قرآن عظیم الشان پڑھتا ہے علماء کہتے ہیں اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اس کا ایمان۔ آج ہمارا ایمان کمزور بن گیا،
وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم قرآن سے کتنے دور ہیں. آپ اندازہ کیجئے اندازہ. روزانہ بغیر ٹی وی دیکھے کہ دن نہیں گزرتا. بعض اللہ کے بندے بندیاں ہیں دن میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے ٹی وی دیکھتے. 6 منٹ قرآن کھول کے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. نہیں ہے ان کے پاس. لے کر آئی سسرال میں قرآن پڑھنے کی حسب معمول عادت. شوہر جانے کے بعد اپنے کمرے میں قرآن پڑھتی تھی. وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ شوہر طبیعت اس کی خراب ہوئی تو دواخانے کو گیا. بلڈ ٹیسٹ کروایا وغیرہ وغیرہ تو معلوم ہوا اس کو بلڈ کینسر ہو گیا اور وہ بھی جان لیوا ہے. پہلے تو خون تبدیل کیا, بعد میں ڈاکٹروں نے کہا کہ لا علاج, اس کا علاج نہیں ہے, آپ کے پاس صرف تھوڑے دن باقی ہیں, اس کے بعد آپ مرنے والے ہیں. اب جیسے ہی سننا تھا پورا چہرہ ٹھپ پڑ گیا. روتے 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 اپنے گھر کو جا رہا. اب اندازہ لگاؤ ایک بندے کو مرنا ہے بول کے معلوم ہو گیا. انہیں مرنے میں بھی ٹائم ہوگا لیکن اسی دن مر جاتا. اس بات کی اطلاع ملی تو مرنا ہے بول کے معلوم ہو گیا تو روتے روتے گھر کو آیا. دستک دیا دروازے پر. بیوی نوجوان ہے بیچاری. دروازہ کھولی. دروازہ کھولنے کے بعد شوہر کو دیکھی بہت زارو قطار رو رہا. چہرہ پورا ٹھپ پڑا ہوا ہے, مایوس ہے. بیوی بولی کیا ہوا؟ بولے اب شاید جوانی میں تجھے میں بیوہ کر کے چلے جاؤں گا. بولے کیا ہوا؟ لیکن مجھے بلڈ کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے بس چند دن میرے پاس ہے یہ کہہ دیا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایسا ہوتا نا. بیویاں سننے کے بعد شوہر کی کتنی محبت کرنے والے ہوتے بیویاں, ہوتے نہیں ہوتے؟ ارے آپ لوگ نہیں دیکھے, ماں باپ کو دیکھ لیجیے کتنی محبت رہتی ان کے درمیان. شوہر بیوی کے اندر ویسے تعلقات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دی. ٹھیک ہے میں ایک آپ کو دوا پلاتی ہوں, آپ اس کو پی لینا, بٹ یعنی میں اس کو پلاؤں گی ایک شرط پر. کس پر؟ ایک شرط پر. کیا شرط ہے؟ شرط کیا ہے؟ بلکہ اگر آپ کو شفا ہو جائے گا, اگر آپ کو شفا ہو جائے گا تو آپ کیا کرنا؟ مجھ سے وعدہ کرنا کہ میں جو بولوں گی وہ آپ کہیں گے, میں جو بولوں گی آپ وہ کریں گے. بلکہ ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا. ایسے ہی ہوا. روزانہ بیوی کیا ہے پانی کا گلاس لے کر آتی اور شوہر کو دے دیتی. شوہر پانی پی لیتا. روزانہ لے کر دیتی, پانی پی لیتا. اللہ کی شان. بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے جب دواخانے کو گیا, وہاں پر بلڈ ٹیسٹ کرایا. چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ اسے جو کینسر تھا بلڈ کینسر ختم ہو گیا. آپ خوشی خوشی دوڑتا ہوا گھر کو آیا اور باہر سے ہی آواز ہوتا نا, شوہر جب خوش ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک خوشی کی بات سب سے پہلے اپنی بیوی کو سنا ہے, اس سے زیادہ افضل کسی کو نہیں سمجھتا ہوں جو حقیقت میں اپنی بیوی سے محبت کرنے والا ہوتا. کسی کو نہیں سمجھتا ہوں, پہلے بیوی کو سنا تو میں اس کے بعد سب. اب دوڑتے خوشی خوشی آ رہا گھر کو. اب جب دوڑتے میں آ رہا باہر سے ہی آواز لگا رہا بیگم بیگم بیگم. دروازے والے کیا بات ہے؟ بولے کہ آپ ایسی کون سی دوا دے دیے, آپ ایسی کون سی دوا دے دیے؟ مجھے جو کینسر تھا بلڈ کینسر وہ ختم ہو گیا. ابھی بولا ہاں اچھا ماشاء اللہ, چلو دونوں مل کے گلے مل گیا, ہاں خوشی منائے. ابھی بولے اچھا آپ کو وعدہ یاد ہے نا, آپ کو وعدہ یاد ہے نا؟ بولے کہ ہاں یاد ہے. بتلاؤ پہلے یہ بولو کہ تم دوا کیا پلائے میرے کو. ابھی بولے آپ کو وعدہ یاد ہے نا؟ ہمیں کو وعدہ یاد ہے. پہلے دوا کیا پلائے بولو. میں بولوں گی وعدہ تو یاد ہے نا. ٹھیک ہے ادھر لاؤ ہاتھ, ادھر لاؤ ہاتھ. شوہر ہاتھ لایا. بولے کہ سنو, پورا واقعہ سنا دی بیوی. بولی کہ اصل میں مسلمان ہوں. جب آپ کو بلڈ کینسر ہوا تو میں اپنے باجی سے جن سے میں نے قرآن سیکھی استادی ماں سے مشورہ کری کہ میں ان کو کیا کروں, تو استادی ماں نے کہا کہ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی, ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے. بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ اپنے شوہر کو سورہ علم نشرح لک صدرک, سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر پانی پر دم کر کر پلا دینا. یہ ایمان ہوگا, یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں شفا رکھ دی ہے. جب تم پلاؤ گے پانی تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. میں نے اپنی استادی ماں باجی کی بات پر عمل کیا اور روزانہ میں
پانی پر دم کرتی تھی سورہ علم نشرح اور سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور وہ آپ کو پلا دیتی تھی۔ آج قرآن کی برکت ہے کہ اللہ نے آپ کو شفا دے دیا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے بندوں کے لیے